اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ کے بہت بڑے بزرگ نے بتایا ہے کہ اگر جلدی امیر ہونا چاہتے ہو تو نماز ظہر کے بعد یہ ایک سورت پڑھنا شروع کر دو، انشاءاللہ اتنی دولت ملے گی کہ تم سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ ناظرین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما، آمین۔ محترم ناظرین، انسان جو خواب دیکھتا ہے ضروری نہیں کہ وہ خواب ہمیشہ اچھے ہی ہوں، بلکہ یہ خواب اکثر اوقات انتہائی عجیب و غریب ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان کو بیان کرنے میں بھی شرم محسوس کرتا ہے۔ یاد رہے کہ خواب اچھا ہو یا برا ہو، خواب خواب ہی ہوتا ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی تعبیر بھی ضرور ہوتی ہے۔ بعض اوقات اچھے خوابوں کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی، جبکہ برے خوابوں کی تعبیر اچھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے خواب کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اہل علم سے ان کی تعبیر پوچھ لینی چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ خوابوں کی تعبیر بتانے جا رہے ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ جب دولت قریب آتی ہے تو وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جو انسان کو خواب میں دکھائی دیتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان 5 چیزوں میں سے کوئی چیز خواب میں دیکھ لیں تو سمجھ جائیں کہ دولت آپ کے بہت قریب آ چکی ہے۔ اللہ پاک نے اس کائنات کو بے شمار مخلوقات سے آباد فرمایا، پھر اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات اور زمین میں اپنی خلافت کا حقدار ٹھہرایا۔ انسان کو اللہ پاک نے بہت سی وہ نعمتیں عطا فرمائیں جو کسی دوسری مخلوق کو میسر نہیں، اور انہی میں سے ایک نعمت خواب بھی ہے۔ ناظرین، خواب مومن کے لیے بشارت ہے، جیسا کہ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد نبوت نہ ہوگی، ہاں بشارتیں ہوں گی۔ عرض کی گئی کہ وہ بشارتیں کیا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب آدمی خود دیکھے یا اس کے لیے دیکھا جائے۔ ناظرین، کبھی خواب مستقبل میں پیش آنے والے کسی واقعے کی خبر دیتا ہے، جیسا کہ سورہ یوسف میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ بہت سے خواب ہمارے خیالات، خدشات، حالات، رجحانات کی وجہ سے بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور ان میں بہت سو کی کوئی تعبیر بھی نہیں ہوتی، لیکن یاد رہے کہ انبیاء کا خواب اللہ کی جانب سے وحی ہوا کرتا ہے، اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ اس سے حاصل ہونے والا علم بھی یقینی علم ہوتا ہے، اور وحی کی ایک قسم خواب بھی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہی ہوئی۔ عام انسان کے خواب سے حاصل ہونے والا علم یقینی نہیں ہوتا۔ خواب کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں: انسانی خیالات کہ انسان دن بھر جو سوچتا ہے وہی رات کو خواب میں دیکھتا ہے۔ دوسری، شیطانی توہمات کہ شیطان اس کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے جنہیں وہ خواب کی شکل میں دیکھتا ہے، اور خواب کی یہ دونوں قسمیں حقیقت میں خواب نہیں ہوتی بلکہ صرف توہمات ہوتی ہیں۔ جبکہ تیسری قسم اللہ کی طرف سے الہامات ہیں جو کہ حقیقی خواب ہیں، اور نبوت کا 46واں حصہ بھی ہیں۔ چونکہ ان تینوں کے درمیان فرق کرنے کی کوئی یقینی صورت موجود نہیں ہے، اس لیے شریعت میں خواب حجت اور دلیل نہیں ہے، لہٰذا خواب کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنا ضروری نہیں۔ البتہ صرف انبیاء علیہم السلام کا خواب وحی کے حکم میں ہوتا ہے، اور مومن کے اچھے خواب مبشرات یعنی خوشخبری میں سے ہیں۔ اللہ والو، آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کون سی 5 چیزیں خواب میں دیکھنا دولت قریب آنے کی نشانی ہے، لیکن یہ بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ خواب ہوتا کیا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، زمانہ قدیم سے لے کر آج تک خوابوں کو مختلف عوامل کی وجہ قرار دیا گیا ہے۔ کبھی اسے جسمانی اور ذہنی کیفیت سے جوڑا گیا، تو کبھی شعور و لاشعور کی جنگ قرار دیا گیا۔ اسی طرح مختلف خوابوں کی مختلف تشریحات پیش کی گئی۔ انسان اکثر اوقات نیند کی حالت میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو بیداری اور جاگنے کی حالت میں وہ نہیں دیکھ سکتا، اور عرف عام میں اس کو خواب کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خلاصہ تفاسیر میں ہے کہ خواب میں قسم سے نکل کر اور عالم سفلی میں سیر کرتی ہے، اور وہ دیکھتی ہے جو جاگنے میں نہیں دیکھ سکتی، اور اسے حشر روحانی کہنا چاہیے۔
یاد رہے کہ حصے جسمانی صرف حاضر پر حاوی ہو سکتی ہے اور حصے روحانی حاضر اور غائب دونوں کا ادراک اور احساس کرتی ہے، اور اسی لیے خواب میں ایسا احوال اور کیفیات مشاہدے میں آتی ہیں جن سے خود خواب دیکھنے والے کو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ کبھی مسرت انگیز، کبھی خوفناک تصویریں ذہن میں ابھرتی ہیں، اور بیداری کے ساتھ ہی یہ تمام کہانی یک لخت مٹ جاتی ہے۔ قرآن کے متعدد مقامات میں مختلف نوعیتوں سے خواب کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب کا وجود حق ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے، کیونکہ پچھلا پہر عام طور پر دل و دماغ کے سکون کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت نہ صرف یہ کہ خاطر جمع ہی حاصل رہتی ہے، ملائکہ سعادت اور قبولیت دعا کا بھی وقت ہے، اس لیے اس وقت کا دیکھا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے۔ تاہم کسی خواب کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خواب سچا ہے اور اس کا وقوع یقینی ہے، اس لیے کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے محض ایک رہنمائی ہوتی ہے۔ خواب اللہ کی طرف سے انسان کے لیے کوئی اشارہ ہوتے ہیں، تو ایسے میں چاہیے کہ خواب کی تعبیر ہمیشہ کسی سمجھ اور علم رکھنے والے شخص سے ہی پوچھی جائے اور ہر کسی کے سامنے بیان کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ کئی لوگ اس بارے میں تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ خواب بیان کریں یا نہ کریں، تو یاد رکھیے کہ اچھا خواب بیان کرنا اور سننا دونوں سنت سے ثابت ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت صحابہ کرام سے پوچھتے کہ اگر تم میں سے کسی نے رات کو کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرے۔ صحابہ کرام میں سے کوئی اپنا خواب بیان کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ لیکن ناظرین یاد رکھیے کہ خواب ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات غلط شخص کو اپنا خواب بیان کرنے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ انسان جب کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس کے بارے میں صرف اس شخص کو خبر دے کہ جو اس سے محبت رکھتا ہو یا پھر عقل مند ہو اور اس سے حسد نہ رکھتا ہو، اور اگر برا خواب دیکھے تو اسے کسی سے بیان نہ کرے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اچھا خواب اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جو اس سے محبت رکھتا ہو، اور اگر ایسا خواب دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اسے پناہ مانگنی چاہیے، اور اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ دھتکار دے اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرے تو انشاءاللہ وہ خواب نقصان نہ دے گا۔ اسی طرح کی ایک حدیث پاک کی شرح میں مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اچھے خواب ضرور بیان کرے تاکہ اس کا ظہور ہو جائے، مگر بیان کرے ایسے عالم معتبر سے جو اس کا دوست ہو، خیر خواہ ہو، تاکہ وہ تعبیر خراب نہ دے۔ اچھی تعبیر دے، خواب کی پہلی تعبیر ہی پر خواب کا ظہور ہوتا ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ اچھی خواب اللہ کی نعمت ہے، اس کا چرچا کیا کرو۔ محترم ناظرین، جب دولت کسی انسان کے قریب آتی ہے تو اسے خواب میں 5 چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں: پہاڑ دیکھنا یا پہاڑ پر چڑھتے دیکھنا، مچھلی دیکھنا یا مچھلی کھانا، خواب میں تخت دیکھنا، یا جس شخص نے خواب میں گھوڑا یا اونٹ کبھی دیکھ لیا تو سمجھے کہ یہ دولت قریب آنے کی نشانیاں ہیں۔ آپ نے یہ 5 چیزیں ملاحظہ کی جو خواب میں دیکھنے کا مطلب ہے کہ دولت قریب آ چکی ہے۔ میری بات کو چند مزید تعبیرات کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ نہایت دلچسپ ہیں۔ خواب میں پیسہ دیکھنا، حضرت ابن سحرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں پیسہ جنگ اور خوشامد ہے۔ اگر دیکھیں کہ کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ کسی سے جھگڑا کرے گا، اور اگر دیکھیں کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے تو یہ دلیل ہے کہ وہ سخت غم میں مبتلا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھیں کہ اس نے حج کیا تو حق تعالیٰ اس کے نصیب میں حج کرے گا، اگر بیمار یہ خواب دیکھے تو شفا پائے گا، اگر قرض دار دیکھے تو قرض سے نجات پائے گا، اگر مسافر دیکھے تو وطن کو سلامتی سے واپس آئے گا۔ اسی طرح خواب میں قرآن مجید کا دیکھنا، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں مصحف کی تعویل علم اور حکمت ہے۔ اگر دیکھیں کہ اس نے مصحف خریدا ہے، دلیل ہے کہ طالب علم اور دانش مند ہوگا۔ اگر دیکھیں کہ مصحف کو آگ میں جلایا ہے تو یہ فعل اس کے دین کی فساد پر دلیل ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھیں اس نے مصحف کھول کر سر اور آنکھوں پر رکھا ہے تو یہ دلیل ہے کہ سب کام اندازے کے ساتھ کرے گا اور شہر کا والی بنے گا۔
اسی طرح خواب میں ہدہد دیکھنا، ہدہد جو کہ ایک مشہور پرندہ ہے جس کے سر پر تاج ہوتا ہے، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں ہدہد عقل مند اور دانا مرد ہے کہ لوگوں کو پوشیدہ باتوں کی خبر دیتا ہے۔ اگر دیکھیں کہ اس نے ہدہد پکڑا ہے یا اس کو کسی نے دیا ہے تو یہ دلیل ہے کہ مذکورہ صفت کے آدمی سے اس کی صحبت ہوگی اور اسے دانائی حاصل کرے گا۔ اسی طرح خواب میں چمیلی کا پھول دیکھنا، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے کہ کسی دوست نے اس کو گلدستہ چنبیلی کا دیا ہے تو یہ دلیل ہے کہ درمیان ان کے کوئی گفتگو پیش آ جائے اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائے۔ اگر کوئی عورت یہ دیکھے کہ اس نے چنبیلی کے پھول کسی درخت پر سے چنے اور اپنے شوہر کو دیے تو یہ دلیل ہے کہ شوہر اس کو شاید طلاق دے دے، اور اگر کوئی دیکھے کہ چنبیلی کے پھول اس نے اپنے غلام کو دیے تو دلیل ہے کہ اس کا غلام بھاگ جائے۔ اسی طرح خواب میں چاول دیکھنا، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس کی یہ تعبیر بیان فرماتے ہیں کہ خواب میں چاول دیکھنا مال ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ پکے ہوئے چاول کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ مراد انشاءاللہ پوری ہوگی اور خیر اسی کو پہنچے گی۔ اسی طرح خواب میں اگر دودھ دیکھتے ہیں تو حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تازہ دودھ اور خوب شیریں ذاتی مال پر دلیل ہے، اور اگر ترش ہے تو اس کی تعویل اول کے خلاف ہے، اور اگر دیکھیں کہ تازہ دودھ پیا ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر حلال مال پائے گا۔ اسی طرح کوئی بندہ خواب میں شراب پیتا ہے تو حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شراب کی تعبیر مال حرام پر ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ شراب پی کر مست ہوا ہے تو یہ دلیل ہے کہ مستی کے مطابق عزت اور رتبہ پائے گا، اور دیکھیں کہ بغیر شراب پیے مست ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو بڑا خوف اور دہشت پہنچے گا۔ ہر انسان، خواہ مرد ہو یا عورت، بلا تخصیص نسل، ملت اور مذہب، اسے کبھی کبھار مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا ہی پڑ جاتا ہے، اور پھر ان کے حل کے لیے وہ اپنے معاون اور مددگار اور سہاروں کو تلاش کرتا ہے۔ اور ناظرین، یہ ایک فطری امر ہے کہ ضرورت کے وقت دوسروں کی طرف نظر اٹھ ہی جاتی ہے اور انسان ان سے اپنی حاجات پوری ہونے کی امید بھی لگا لیتا ہے، مگر بس اوقات دیکھا گیا ہے اور اکثر لوگوں کا تجربہ بھی ہوا ہوگا کہ دیگر اور اجنبی تو کجا، اپنے انتہائی قریبی دوست حتیٰ کہ خونی رشتہ دار بھی ایسے کڑے وقت میں منہ موڑ لیتے ہیں۔ وہ کوئی مدد اور تعاون تو کیا کریں گے، الٹا تذلیل سے بھی نہیں چوکتے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو اللہ جل شانہ نے ایک ایسی دولت اور یقینی سہارے سے نوازا ہے کہ جب کبھی بھی، کیسی بھی، کہیں بھی، دنیا یا آخرت کی، مالی ہو یا جسمانی، غرض کوئی بھی ضرورت آن پڑے تو فوراً اسے بروئے کار لاتے ہوئے اپنی ہر ضرورت کو بغیر کسی انسانی مدد اور دستے سوال دراز کرنے کی ذلت اور رسوائی سے بچتے ہوئے بآسانی پورا کر سکتے ہیں۔ اور وہ نعمت عظمیٰ ناظرین سورۃ الیاسین ہے۔ 5 رکوع والی اس مبارک سورت کے پڑھنے میں انسان کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگتے ہیں، اور حفاظ کا تو اتنا وقت بھی نہیں لگتا۔ اور اس سورہ مبارکہ کے کتنے فوائد ہیں، اس کا اندازہ ہمیں محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سورۃ الیاسین کو شروع دن میں پڑھے تو اس کی تمام حوائج پوری ہوں گی۔ جو شخص سورۃ الیاسین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن کی تلاوت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے سورۃ الطٰہٰ اور سورۃ الیاسین کو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے، خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس قرآن کو اٹھائیں گے، یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ اور ناظرین، ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورۃ الیاسین کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے، اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سورۃ الیاسین کا نام آسمانی کتاب تورات میں منعمہ کے ہیں کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہے، اور یہ سورت دنیا اور آخرت کی مصیبتوں کو دور کرتی ہے اور آخرت کے خوف کو دور کرتی ہے۔ اس سورت کا نام رافعہ خافضہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورۃ الیاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورۃ الیاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو گویا شہید مرا۔
اور ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص سورۃ الیاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے تو وہ اپنا جانور پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزا کی حالت میں ہو تو اس پر نزا کی کیفیت میں آسانی ہو جاتی ہے، اور حالت ولادت والی عورت پر پڑھنے سے اس کی ولادت میں سہولت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے یہ سورۃ الیاسین پڑھی جائے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے تو نماز ظہر کے بعد ایک سورت کی تلاوت کرے، انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی اور بہت جلد آپ رزق کی دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ نے کون سی سورت پڑھنی ہے یہ ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں، لیکن وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے ہمیشہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک چاہے تو آسان اور مختصر سا پڑھ لیں، مثلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے کہ درود ابراہیمی یعنی جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھنا سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، کیونکہ تمام درودوں میں درود ابراہیمی کی فضیلت ہی سب سے زیادہ ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ الیاسین کی تلاوت کرنی ہے، اور سورۃ الیاسین کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، یہ عمل کرنے سے آپ کے رزق میں انشاءاللہ بہت ہی زیادہ برکت ہوگی، کیونکہ سورۃ الیاسین کی فضیلت کے بارے میں تو سبھی لوگ جانتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورۃ الیاسین ہے، اور جس شخص نے سورۃ الیاسین کی تلاوت کی تو اللہ اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل یقین کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین، آپ میں سے جو کوئی بھی ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں یہ چاہتا ہے کہ اس کا نام لے کر دعا کی جائے تو اپنا نام اور کہاں سے آپ مخاطب ہیں وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا، انشاءاللہ ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کی جائے گی۔ اللہ پاک تمام مسلمان بھائی بہنوں کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اور تمام مشکلات کو حل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔